حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ جس تخت پر وہ بیٹھے تھے 30 سال سے وہ تخت خون آلود تھا۔ 30 سال ظلم کی حکومت تھی۔ چچا عبد الملک بن مروان، اس کا بیٹا ولید، بھائی سلیمان، 30 سال انہوں نے حکومت کی اور وہ تخت خون آلود ہو چکا تھا۔ امن اور امان کا نام و نشان مٹ گیا تھا، نا انصافی اور ظلم کا دور دورہ تھا۔ صرف کہتے ہیں کہ 2 سال 2 مہینے 4 دن انہوں نے حکومت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے۔ کہتے ہیں کہ حکومت کے پہلے سال کے اندر کہتے ہیں کہ 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان 3 بر اعظموں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ ہر گھر خوشحال۔ دمشق سے سلطنت چلتی تھی کاشغر تک، اسپین، اندلس، ادھر دیپال پور کشمیر تک، شمالی افریقہ کے پورا شمالی افریقہ، الجزائر، لیبیا، تیونس، مراکش، سینیگال، چاڈ، اندلس اور جنوبی فرانس کا 150 کلومیٹر کا حصہ ان کی حکومت میں، ان کی سلطنت میں آتا تھا۔ کوئی ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ہر گھر خوشحال تھا۔ کیا انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، اپنے علاقے کے گورنر تھے، 60 اونٹوں پر ان کا گھر کا ذاتی سامان لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ ایسی شاہانہ زندگی تھی۔ اور جب خلیفہ بنے، حکومت ملی، کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے، بیٹی سامنے کھڑی تھی، بیٹی سے جب بات کی تو بیٹی نے بات کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ اپنے منہ کے آگے رکھ لیا۔ ابا جی نے پوچھا بیٹی کیا بات؟ خادمہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں، پیاز سے روٹی کھائی ہے، دوپٹہ اس لیے منہ پر رکھا کہ کہیں پیاز کی بدبو سے آپ سے بات کرتی، پیاز کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ یہ اس وقت کے امیر المومنین کا یہ حال تھا، ان کے گھر کا حال تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہنے لگے کہ اے میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، لیکن میں تم لوگوں کی خاطر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا، جو کچھ ہے میرا تمہارے سامنے ہے، کہ میں تمہارے لیے چوریاں کروں، ڈکیتیاں کروں، کسی کے ساتھ زیادتیاں کروں۔ یہ اس تناظر میں دیکھتے آنا جو آج کل ہو رہا ہے اور جو اس وقت ہوتا تھا۔ آج ہم موازنہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہا کہ بیٹی میں تمہارے لیے حرام نہیں کما سکتا، میں تمہارے لیے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت کے حکمران کا یہ حال تھا۔